ابو جہل کا ارادہ قتل۔ یہ واقعہ مختصراً کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ میں کسی وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائیں تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دو کہ میں بنو عبد المناف مجھ سے جیسا جی چاہے سلوک کرے، اور چاہے تو تم میری حفاظت کرو یا نہ کرو۔ اس کے بعد ساتھیوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے، لہذا تمہارا جو جی چاہے کر گزرو۔ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر کعبہ میں پہنچا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا مگر یکدم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ پتھر کو بھی مشکل ہی سے نیچے رکھ سکا۔ اس کے ساتھ بڑے متعجب تھے۔ اس کے ساتھی بڑے متعجب تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا ایک مہیب شکل کا اونٹ مجھے نظر آیا۔ باخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی کھوپڑی گردن اور ایسے ڈراؤنے دانت کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔ سبحان اللہ! میرے نبی کو کوئی نہیں مار سکتا انشاءاللہ۔ نمبر 3، عقبہ بن ابی معیط کا ارادہ قتل۔ عقبہ بن ابی معیط ہر وقت اس طاق میں رہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرتے، اور ایسا موقع مشرکین کو اس وقت میسر آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے جب آپ حضرت عمرو بن زبیر کہتے ہیں ایسا موقع مشرکین مکہ کو اس وقت میسر آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سخت ایذا پہنچائی وہ کیا تھی؟ تو انہوں نے اپنا چشم دید واقعہ یوں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا اور اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اسے اس قدر بال دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھٹنا شروع ہو گیا۔ آنکھیں باہر آئیں اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام ہو جاتا۔
کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن پہنچے۔ انہوں نے زور سے عقبہ کو پرے دھکیل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑا دیا اور فرمایا اتقتلون رجالا ان یقول ربی اللہ ربی اللہ فقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ ترجمہ، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ در انہا لے کر وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نشانیاں بھی لے کر آیا ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں مزید تفصیل یہ لکھی ہے کہ جب عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر زور سے پیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ آپ اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چیخ سن کر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے، اور جب ابو بکر نے عقبہ کو دھکیل کر پرے ہٹا دیا تو مشرکین حضرت ابو بکر پر حملہ آور ہو گئے، اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے تو ان کی اپنی کیفیت تھی کہ ہم ان کی چوٹی کا جو بال بھی چھوتے تھے تو وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا۔ حضرت نمبر 4، حضرت عمر کا اسلام لانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ۔ ایک دفعہ مشرکین مکہ کعبہ میں بیٹھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی اطاعت سے نجات حاصل کرنے کے لیے سلسلہ میں غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ کر کہنے لگے کہ میں ابھی جا کر یہ جھنجھٹ ختم کیے دیتا ہوں۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر اس ارادہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ راہ میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا، عمر آج کیا ارادے سے آئے ہو؟ عمر آج کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگے تمہارے پیغمبر کا کام تمام کرنے آیا چاہتا ہوں۔ نعیم کہنے لگے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی غصے کی حالت میں ان کے گھر کا رخ کیا۔ دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سبحان اللہ! حضرت خباب بن ارت انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے۔ سبحان اللہ! آپ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے بے تحاشا اپنے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن فاطمہ آڑے آ گئی تو اسے بھی مار مار کر لہو لہور کر دیا۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر اگر تم ہمیں مار بھی ڈالو تو بھی ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہن کی اس بات پر آپ کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی یہ کلام سناؤ۔ قرآن کریم سننے کے بعد آپ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ سبحان اللہ! وہاں سے اٹھے اور سیدھے دار الارقم کی طرف چل پڑے۔ وہ تلوار بدستور گردن میں حمائل تھی، مگر ارادہ بدل چکا تھا۔ سبحان اللہ! دار الارقم پر
दरवाज़ा खटखटाया। मुसलमानों ने दरवाजे दरार से देखा कि हज़रत उमर तलवार संभाले दरवाजे पर खड़े हैं। गिन से मुसलमान कुछ सहम गए। हज़रत हमज़ा वहाँ मौजूद थे। कहने लगे, दरवाज़ा खोल दो। अगर उमर किसी बुरे इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़े और उमर का दामन खींचकर पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? हज़रत उमर ने बड़े अदब से कहा, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, सुभान अल्लाह। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबके सामने आपने कलमा पढ़ा तो सब मुसलमानों ने नारे तकबीर बुलंद किया। गोया हज़रत उमर का इरादा कत्ल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने का सबब बना। सुभान अल्लाह।